بالخصوص نبرانی حضور صدر اللہ فاضل، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بھی سرسامہ مددی، قبلہ دی مددی، کعبہ ایمان مددی، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکست رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ از پہ صدر الافاضل شیخ من جد من بدر منیر، کیجئے امداد ہم سب کی یا غوث اعظم دستگیر۔ آئیے نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، قرار قلب و سینہ، مشک و عنبر سے معطر جن کا پسینہ، روح فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ آپ آج اس عظیم ہستی کے عرس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، جس کو دنیا صدر الافاضل، فخر الاماثل، استاذ العلماء، مفسر اعظم حضرت علامہ مولانا مفتی حکیم سید محمد نعیم الدین قادری مفسر و محدث مراد آبادی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے بہترین خطاب سنا، اور حضور صدر الافاضل اپنے اکابر کی نظر میں آپ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا رتبہ ہے، کیا شان ہے۔ چند لمحوں میں آپ نے وہ سنا، اور میرے بعد بھی سرکار صدر الافاضل کی شان میں لوگ خطاب کرتے رہیں گے، بیان کرتے رہیں گے، مدح سرائی کرتے رہیں گے۔ لیکن مجھے یاد آتا ہے اسی اسٹیج پر آج سے چند سال پہلے میرے استاد گرامی حضرت علامہ ہاشم نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بہت تاریخی جملہ کہا تھا کہ حضور صدر الافاضل کی ذات محتاج تعارف نہیں، اور حضور صدر الافاضل کی ذات ایسی نہیں کہ جس کو 2-4 گھنٹوں میں یا 2-4 راتوں میں ہم حضور صدر الافاضل کی ذات پر مکمل گفتگو کر سکیں۔ اور 2 جملے انہوں نے یہ ارشاد فرمائے تھے کہ سرکار صدر الافاضل کی ذات وہ ہے کہ آج ہم جو کچھ بیان کریں اور جو کچھ بیان آگے کریں گے، ان سب سے بہت بلند و بالا سرکار صدر الافاضل کی ذات کریمہ ہے۔ اس سب سے بہت بلند و بالا سرکار صدر الافاضل کی ذات ہے، اور اس ذات کا کیا کہنا کہ جس کے بارے میں ان کے اکابر بھی رشک کرتے ہو، اساتذہ بھی فخر کرتے ہو، پیر بھی رشک کرتے ہو۔ اس ذات کا کیا کہنا جس کے بارے میں سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمائے کہ بارگاہ صدر الافاضل میں حاضر ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ آج کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، بلکہ آج عید کا دن ہے، اور جب شب گزارتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے
کوئی عام رات نہیں ہے، بلکہ یہ رات تو شب برات ہے۔ ہم اور آپ اس کا مقام و مرتبہ کیا سمجھیں اور چند لفظوں میں آپ کو ہم کیا بتا دیں؟ اتنا سمجھ لیجئے، جب وہ مصلی امامت پر کھڑے ہو جائیں تو دیکھنے والے کہیں کہ اس سے اچھا امام کوئی نہیں ہے۔ جب وہ درس و تدریس پر بیٹھیں، جب پڑھانے بیٹھ جائیں تو کہنے والے یہ کہیں کہ ان سے اچھا مدرس کوئی نہیں ہے۔ جب پڑھانے والے ان سے پڑھیں اور دیکھیں ان کے جلووں کو تو دیکھ کر کہہ دے کہ یہ وہ صاحب فن ہے کہ ان سے فن بھی بھیک مانگتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس فن میں اتر جائے اپنا سکہ جما دے، جس فن میں اتر جائے اپنی مثال قائم کر دے، اور جس کو دیکھ کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرما دے کہ میں نعیم الدین کو دیکھتا ہوں تو میرا علم جوش مارنے لگتا ہے، اس نعیم الدین کا مقام مرتبہ کیا ہو۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، علم کا کوہ جبل، بڑی شان، بڑا مقام، وہ چٹان علم کی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے کتاب تصنیف کری جس کتاب کا نام الدولۃ المکیہ ہے۔ صرف چند گھنٹوں میں، روایتوں میں ہے کہ 8 گھنٹوں میں آپ نے الدولۃ المکیہ حرم شریف میں صحن کعبہ میں علم غیب مصطفیٰ پر تحریر فرمائی۔ بڑی شان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی، بختیار الدین اور خانوادہ صدر اللہ فاضل کا ہر فرد امام احمد رضا کی شان کو سلام کرتا ہے، مگر آؤ بارگاہ صدر اللہ فاضل میں دیکھو امام احمد رضا کا اعتماد کیسا ہے، آپ کا بھروسہ کیسا ہے، یقین کیسا ہے۔ حضور صدر اللہ فاضل کی بارگاہ میں آپ کے شاگرد رشید حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں سرکار علم حدیث پڑھتا ہوں، حدیث شریف سمجھنے میں بڑی دقتیں محسوس ہوتی ہیں، اس کا نام نور الصفا نعیمی ہے۔ شاگرد رشید حاضر ہے کہ حضرت میرے لیے کچھ تحریر فرما دے، کچھ لکھ دے امام احمد رضا خان کے اس معتمد خاص جسے صدر اللہ فاضل کہا جاتا ہے۔ حضور صدر اللہ فاضل نے اپنے شاگرد رشید کے لیے ایک رسالہ تحریر کیا، اصول حدیث پر، آج تک چھپ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ اصول حدیث پر جو صدر اللہ فاضل نے رسالہ تحریر کیا تھا، کتنے دنوں میں تحریر کیا تھا؟ مہینے لگا دیے؟ نہیں۔ ہفتے لگائے؟ نہیں۔ دن لگا دیے؟ نہیں۔ گھنٹوں لگا دیے؟ نہیں۔ صرف 2 گھنٹے میں مکمل رسالہ لکھ کر اپنے شاگرد کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ماضی قریب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پوری دنیا کے لوگ جس ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اس ذات کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے، اور امام احمد رضا خان جس ذات پر مکمل اعتماد کرتے ہیں اس ذات کا نام حضور سرکار صدر اللہ فاضل ہے۔ بہت کافی غلامان شہ کونین کو مسلک احمد رضا وشر راہی میں۔ اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے، صرف عوام کو صدر اللہ فاضل کے پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ عوام صدر اللہ فاضل کو سمجھے، آج تو خواص کو خاص ضرورت ہے، قائدوں کو خاص ضرورت ہے کہ وہ صدر اللہ فاضل کو پڑھیں اور اپنا قائدانہ کردار ادا کریں۔ آج علماء کو ضرورت ہے، آج مدرسین کو ضرورت ہے کہ پڑھیں صدر اللہ فاضل کو، سمجھیں صدر اللہ فاضل کو کہ صدر اللہ فاضل کی ذات کا نام ہے۔ آج تو بڑے بڑے القاب کے لوگ کہہ رہے ہیں، جب دین متین پر بات آتی ہے ہم کچھ بدندہ ہو جاتے ہیں، کسی کے منہ سے کچھ نہیں نکلتا۔ آپ جانتے ہیں ہمارا قائد کیسا قائد تھا، ہمارا رہبر کیسا رہبر تھا، ہمارا رہنما کیسا رہنما تھا۔ وہ صرف ایک عام عالم دین نہیں تھا، وہ صرف ایک عام مولوی نہیں تھا، بلکہ وہ رہبر تھا، دین متین کا سچا قائد تھا۔ 1929 یا 30 میں انگریز گورنمنٹ نے ایک قانون پاس کرنے کی کوشش کی۔ کیا تھا قانون؟ کہ زکوٰۃ جو مسلمان ادا کرتے ہیں یہ گورنمنٹ کو ادا دی جائے گی اور گورنمنٹ کی زکوٰۃ کو وصول کرے گی۔ مسلمانوں کا پیسہ، مسلمانوں کی کمائی، ان کی محنت کا پیسہ لے گی انگریز گورنمنٹ۔ جب یہ بات سرکار صدر اللہ فاضل نے سنی، انگریز گورنمنٹ اپنی فل پاور کے ساتھ
ہندوستان غیر منقسم ہندوستان پر راج کر رہی ہے. کسی میں ہمت نہیں کہ انگریز گورنمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے، مگر وہ شیر خدا کا شیر، وہ علی کا شہزادہ، وہ فاتح خیبر کا لاڈلا پسر میدان عمل میں نکل کر آیا اور اپنی تحریروں سے، اپنی تقریروں سے، اپنی تنظیموں سے اس نے انگریز گورنمنٹ کے اس منصوبوں کو زمین دوز کر کر دیا. آج ہمیں ضرورت ہے ہم ایسے قائد، ایسے رہبر و رہنما کے پیچھے چلے، اور قائدوں کو ضرورت ہے کہ وہ صدر اللہ فاضل کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی سیرت پر عمل کریں. اللہ کریم ہم سب کو اپنے رہبر و رہنما، مربی و محسن حضور سرکار صدر اللہ فاضل سے سچی اچھی پکی اچھی محبت نصیب کرے اور ہمیں ان کے راہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں غلطی سرزد ہوئی ہے، مولا اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.